روز عاشور کے آنے کے بعد ایک ایک کر کے اصحاب کی لاشیں آئے، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے لاشیں آئے۔ اب لشکر حسین میں خیمے میں سید سجاد ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، امام حسین ہیں اور مولا عباس۔ عاشور کا دن گزارنا آسان نہیں تھا۔ اس میں حضرت عباس کی شہادت کب ہوئی ہے؟ مولا حسین کے اور حضرت عباس کے درمیان دو بچوں کی شہادت ہے، عبداللہ ابن حسن کی، مولا حسن کے فرزند کی، اور خود ایک امام حسین علیہ السلام کے فرزند کی۔ عباس علمدار علیہ السلام جب سب شہید ہو گئے تو اس کے بعد عباس علمدار آقا کے سامنے آئے اور ایک تعبیر پیش کی ہے مولا نے۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت ہے، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ گویا عباس علمدار کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر میں جنگ کے لیے نہیں گیا تو میرا دل پھٹ جائے گا، اب عباس سے ضبط نہیں ہو رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو مقتل بھیجنے سے منع کر دیا۔ حضرت عباس علمدار خیمے کی تناب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اندر سے بچوں کی آوازیں آئیں، العطش العطش۔ عباس علمدار نے خیمے میں دیکھا امام حسین کی چھوٹی بچی ہاتھوں میں چھوٹا سا مشکیزہ لیے اس مشکیزے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے کہ شاید اس کی کوئی ٹھنڈک کلیجے تک پہنچ جائے۔ مشکیزے رکھنے کے لیے کربلا میں ایک الگ خیمہ نصب کیا گیا تھا جس میں پانی کے مشکیزے بھر کر رکھے گئے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے، خالی مشکیزے۔ اس بچی نے بھی اس مشکیزے کو کلیجے سے لگایا ہوئے۔ حضرت عباس آئے، بچی کو آغوش میں لیا، پیار کیا، کہا اپنے بابا سے کہو کہ طریقہ یہ تھا، بچے کربلا کے دیکھیں کتنے باشعور بچے تھے کہ مولا حسین کے سامنے پیاس کا اظہار نہیں کر رہے، مولا عباس کے سامنے پیاس کا اظہار کر رہے ہیں۔ مولا عباس نے بچی کو آغوش میں لیا، ہاتھ میں مشکیزہ ہے، امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ امام حسین کی خدمت میں جب پہنچے کہا عباس جاؤ، اجازت مل گئی، پانی لے کر آؤ، لیکن عباس تمہاری گردن پر زینب کا حق ہے، جاؤ جا کر زینب سے بھی ایک دفعہ اجازت لے لو۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں مولا عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے، کچھ کہا نہیں، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب صبح سے یہ معاملات دیکھ رہی تھی نا، کہ عباس اجازت لینے آئے ہو، جانا چاہتے ہو جاؤ۔ عباس علمدار جانے لگے، جب جانے لگے تو رو کر کہا عباس جب بابا علی اس جہان سے جا رہے تھے تو مجھ سے بابا نے کہا تھا کہ زینب میں تیرے بازوؤں کا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ان بازوؤں پر رسد بندھے گی، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس زینب کے ہاتھ میں کون رسد باندھ سکتا ہے؟ مگر عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھ میں رسد بندھے گی، جاؤ عباس جاؤ، تم بھی امامت پر قربان ہو جاؤ۔ حضرت عباس پشت فرس پر سوار ہوئے، علم کو ہاتھ میں تھاما، مشکیزے کو ساتھ لیا، نہر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سب سے کم تعداد جو نہر پر موجود افراد کی بیان کی گئی نے کہا 4000 افراد نہر القمہ پر موجود تھے، اور زیادہ سے زیادہ 10,000 بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر حد عقل کو لے لیں، کم از کم کو لے لیں کہ 4000 افراد راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں، مگر جس کو علی نے جنگ سکھائی تھی، عباس علمدار آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سامنے آتا ہے عباس وار کرتے ہیں، ہٹ جاتا ہے۔ الغرض عباس علمدار دریا تک پہنچ گئے، اور تاریخ نے نہیں لکھا کہ عباس علمدار جب دریا پر پہنچے ہیں تو کوئی ایک زخم بھی تھا۔ ایسا عباس علمدار نے دفاع کیا ہے کہ ایک زخم نہیں آنے دیا،
دریا تک پہنچ گئے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھرنے کے بعد پانی چلو میں لیا، اور چلو میں لینے کے بعد عباس علمدار نے پانی کی طرف نگاہ کی۔ راوی کہتا ہے کہ عباس علمدار نے پانی اس لیے لیا تھا کہ عباس پیے۔ میں کہوں گا راوی حد ادب، یہ عباس علمدار ہیں، ان سے علی نے کہا تھا لا تشرب الماء، عباس پانی نہ پینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنَ تشانا، کہ جبکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہو۔ عباس نے پانی ہاتھ میں لیا، پانی پر ایک نگاہ ڈالی، دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں عباس نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا، میں کہا کرتا ہوں عباس نے چلو میں پانی لے کر نہر القمہ کو اس کی اوقات بتائی۔ اے نہر القمہ، تیری یہ مجال کہ تو بہتی رہے، حسین کے بچے پیاسے رہے، تو بہتی رہے، حسین کے بچے پیاسے رہے، اجرکم اللہ۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اپنی سواری سے کہا کہ تم پانی پی لو اے حسب باوفا۔ سواری نے بھی منہ پھیر لیا۔ عباس علمدار نے سید الشہداء کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کیا۔ اب جس راستے سے مولا نہر تک گئے تھے اس راستے سے واپس نہیں آئے، وہاں فوجیں کھڑی تھی، وہاں پر فوجیں کھڑی تھی۔ آتے ہوئے عباس علمدار کا ہم و غم یہ تھا کہ نہر تک پہنچ جاؤں، تو کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ عباس علمدار کے قریب بھی آ سکے۔ بیان کرتے ہیں عباس علمدار اب غیر معروف راستے سے خیموں کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، غیر معروف راستے سے خیموں کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ میں بار بار کربلا کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے کہ بہت سے لوگ کربلا جا چکے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ خدا بند متعال ان کو جلدی لے کر جائے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کف عباس اس جانب ہے، خیمہ گاہ اس جانب ہے۔ کف عباس ادھر ہے جہاں مولا عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، خیمہ گاہ اس جانب ہے۔ عباس علمدار کے بازو اس جانب قلم نہیں ہوئے، اس جانب قلم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غیر معروف راستے سے پانی کو پہنچانا ہم و غم ہے۔ اب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ بیان کیا شہید مطہری نے کہ حضرت عباس علمدار نخلستان کے راستے سے جانا چاہتے تھے، ایک لعین شجر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آگے بڑھا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم کیا، جب مولا کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا، مولا نے کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن اندی تھی، خدا کی قسم تم نے میرا بازو قلم کر دیا، مگر میں اپنے دین کی نصرت سے نہیں رکوں گا۔ عباس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ دوسری طرف سے ایک اور شقی آیا، اس نے عباس علمدار کے دوسرے بازو پر حملہ کیا، اب دونوں بازو کٹ کر گر گئے۔ عباس علمدار نے کٹے ہوئے ہاتھ سے سینے پر چپکا کر علم کو سنبھالا، دانتوں میں مشکیزہ سنبھالا، مشکیزے پر خود جھک گئے، اب ہر طرف سے تیر چلنے لگے۔ اب تک وہ ظالم جو قریب آنے کی جرت نہیں کرتے تھے، عباس کا ہاتھ کٹنے کے بعد جرتیں اتنی بڑھ گئی کہ قریب آ کر حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے۔ ایک شقی آگے بڑھا، سر پر گرز مارا، عباس نہ رکے، عباس چلتے رہے۔ ہرملا نے مشکیزے کا نشانہ لیا، عباس علمدار مشکیزے پر جھک گئے، تیر آنکھ میں پیوست ہوا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، بازو کٹے، خون بہا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، زخموں پر زخم لگے، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، آنکھ میں تیر لگا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، مگر ایک مرتبہ پھر تیر کو چلے میں جوڑ کر اب جو ہرملا نے رہا کیا، مشکیزہ چھت گیا، پانی بہ گیا۔ جب پانی بہا، عباس علمدار سے آگے نہ بڑھا گیا، خون بہ رہا تھا، عباس نہ رکتے تھے، مگر جب پانی بہ گیا اب عباس سے بڑھا نہ گیا، پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، صدا بلند کی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے آقا، عباس کا آخری سلام۔ اب یہ سننا تھا، حسین بلند ہوئے، کمر کو تھام لیا، الان انکسر الظہری، اے عباس تیرے شہادت کی خبر
جابر نے حسین کی کمر توڑ دی۔ حسین ابن علی عباس کے سرہانے پہنچے، دیکھا بھائی کی حالت دیگرگو ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون بہے جا رہا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر پیوست ہے۔ خوشبو حسین کو عباس نے محسوس کیا۔ ام البنین کا چاند اب حسین کے استقبال میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حسین ابن علی سرانے بیٹھ گئے، بھائی کا سر شفقت سے اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ عباس علمدار نے دو جملے بیان کیے کہ مولا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا۔ 8 محرم آ گئی عزیزو، غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ اے مولا میں چاہتا ہوں میری آنکھوں سے لہو کو صاف کر دیجئے، آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے ابا کے دامن سے عباس علمدار کے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا۔ عباس نے بھائی کے چہرے پر نگاہ ڈالی، آنسو بہنا شروع ہوئے۔ مولا نے دلاسا دیا، عباس ابھی کچھ دیر کے بعد نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی سیراب کریں گے۔ عباس کے آنسو بتا رہے، مولا رونا اس بات کا نہیں ہے آنکھ میں تیر ہے، رونا اس بات کا نہیں ہے بازو قلم ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ زخموں پر زخم لگے۔ اے میرے مولا، میرا رونا اس لیے ہے کہ میرے سرہانے آپ آ گئے۔ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا؟ مقتل نے لکھا، حسین ابن علی نے عباس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ عباس نے کہا آقا اجازت ہے؟ کہا بولو عباس۔ کہا مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا عباس تمہیں خیمے میں لے کر جائیں گے۔ عباس نے کہا آقا میرا جنازہ یہی رہنے دیجئے، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ عباس کی وصیت تھی، لاشا زمین پر رہ گیا۔ حسین علم لے کر چلے، ادھر ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزے، علم آتے ہوئے دیکھا، بچے خوش ہو گئے، پانی آ گیا، مگر اب جو علم خالی آیا ہاتھوں سے کوزے چھوٹ گئے۔ حسین نے خیمے میں جا کر عباس کا علم رکھ دیا، زینب عباس کے علم پر گر گئی۔ ام کلثوم نے نو پڑا۔ بس عزیزان محترم اتنا سن لیجئے کہ آغا مہدی بحر العلوم کا دور تھا، عباس کی قبر کی مرمت جاری تھی۔ مرمت کرنے والے معمار نے آغا مہدی بحر العلوم سے کہا آقا میں نے تو سنا ہے کہ عباس بڑے لہیم شہیم تھے، جب فرس پر سوار ہوتے تھے تو زمین پر خط کھنچتا تھا۔ اے مولا کیا عباس لہیم شہیم نہیں تھے، بلند قامت نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں عباس بلند قامت تھے، ہاں عباس بلند قامت تھے۔ کہا پھر قبر اتنی مختصر سی کیوں ہے؟ آقا مہدی بحر العلوم نے سر سے عمامہ پھینک دیا، دیوار پر سر رکھ کر گریا کرنا شروع کیا۔ کہا ارے کیا بتاؤں، عباس صورت میں علی سے مشابہ تھے، لوگوں کے دل میں علی سے اتنا کینہ تھا کہ عباس کا لاشا جب پڑا ہوا تھا جو بھی خیمے کا رخ کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اس لاشے پر تلوار چلاتا، نیزہ ہوتا اس لاشے پر نیزہ چلاتا۔ عباس کے لاشے کو بھی پامال کر دیا۔ سید سجاد نے جب دفن کیا تو یہ قبر کا اندازہ ہے۔ ہائے عباس